الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ ہرگز نہیں جب روح حلق تک جا پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور سمجھ گیا وہ کہ بے شک جدائی کا وقت آ پہنچا اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی، آج کے دن تیرے رب کی طرف چلنا ہے۔ آج ہماری سورہ القیامہ کی آیت مبارکہ نمبر 30 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ بے رونق ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ آج کمر توڑ سلوک ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور لمحہ جو ہے، جو موت کے وقت عند الموت، جو آخری لمحات ہوتے ہیں انسان کے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور خاص طور پر اس میں جو مخاطب ہے وہ کافر ہے، دنیا کو ترجیح دینے والا، چونکہ پیچھے پورا جو ذکر چل رہا ہے اس شخص کے بارے میں ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ پورا موضوع اس حوالے سے چل رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص جس کا یہ معاملہ ہے، کلا اذا بلغت التراقی، فرمایا ہرگز نہیں جب اس کی روح جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے گی۔ تراقی جو ہے بنیادی طور پر اس ہڈی کو کہا جاتا ہے جو سینے سے اوپر اور گردن سے نیچے درمیان کی جو ہڈی ہے اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں تراقی۔ اب ظاہر ہے یہ گردن سے نیچے اور سینے سے اوپر جو ہے یہ والی ہڈی بنتی، یہ حصہ بنتا ہے، اور یہ وہ آخری لمحات ہے۔ انسان کی جو روح ہے وہ پاؤں کے ناخن سے، انگوٹھے کا جو ناخن ہے وہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے جان کے نکلنے کا، اور اس کے ساتھ چلتا چلتا جو آخری لمحہ ہے وہ تراقی کا جب آتا ہے تو یہاں سے پھر آگے آخری فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب روح جب جو ہے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آخری لمحہ ہے، تکلیف میں ہے، جو قرب الموت میں شخص ہے، سکرات الموت کا لمحہ ہے اور بڑی تکلیف میں ہے کہ جان نکل نہیں رہی ہوتی، تو بنیادی طور پر وہ جان کہاں آ کے ٹھہرتی ہے؟ تراقی، اس جگہ پہ آ کے رک جاتی ہے۔ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہے کہ جب انسان کی روح اس تراقی کے لمحہ پہ آتی ہے، جان یہاں پہ آتی ہے، تو دونوں ملائکہ آ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں جنہیں جنت والے فرشتے کہا جاتا ہے، اور دوزخ والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی طرف ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے دیکھ کے کہتے ہیں ہاں جی بتائیے، اس کی اب روح یہاں پہ رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، ابھی سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو ہیں فیصلہ کن مرحلے میں اس کی روح کو لے جائیں گے، تو اس کی روح کو لے کر آسمانوں تک کون جائے گا؟ جنت کے فرشتے جائیں گے یا جہنم کے فرشتے جائیں گے؟ یہ لمحہ جو ہے، میں ہر نماز، فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھتا ہوں جو میرے شیخ کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے مجھے وصیت فرمائی، میرے شیخ طریقت نے، اور وہ ہر فرض نماز کے بعد جہاں بھی ہوں میں پڑھتا ہوں، اور اس میں یہی دعا ہے، اس لمحے کی، تکلیف والے لمحے کی، آپ بھی پڑھا کریں، یاد کر لیں، اللہم تب علینا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت وَأَحْوِنْ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ۔
یہ والے جو الفاظ ہیں، اہون کہتے ہیں آسان کر، وَأَهْوِنْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم پہ آسان کر دے، وَعَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ہر مومن مرد اور مومن عورت پر سکرات الموت، یہ سکرات الموت کا جو لمحہ ہے بڑا مشکل ہے، بہت لمحہ مشکل ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اور وہ سکرات الموت کا کیا ہے؟ جب تراکی پہ معاملہ آ جاتا ہے۔ اور بعض ایسی روایات ملتی ہیں کہ ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ظاہر ہے باقی انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مقام اور عزت اور درجہ اتنا دیا ہے، وہ اگر نہ چاہیں تو اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، تو وہ پھر واپس گئے اللہ کے پاس۔ اسرائیلی آیت میں یہ واقعہ موجود ہے، تو اللہ نے فرمایا جاؤ تم ایسے نہ اس کی جان نکالو، ان سے یہ کہو کہ تمہارا محبوب جو مالک ہے تمہارا اللہ ہے وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اجازت دی۔ تھپڑ کی روایات بھی ملتی ہیں چاہے اسرائیلیات کی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ پروسیس ہوتا ہے وہ امت کو سمجھانا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی ظاہر ہے وہ آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کا بڑا مشتاق ہے۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا، اور جب وہ لمحہ ہوا، پورا پروسیس ہوا، واہ غمخوار امت، کیا امت سے پیار ہے جی، جس لمحے انسان کو کچھ یاد نہیں ہوتا سوائے اس تکلیف کے اور اللہ کے، اس لمحے بھی اس غمخوار امت نے آپ کو اور مجھے یاد رکھا، اپنی امت کو یاد رکھا۔ جب یہ معاملہ یہاں تک آیا، اس میں مبارک تک آگے چلا، تو آپ نے فرمایا اسرائیل بتا میرے امت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو معاملہ ہے، معاملہ اسی طرح کا ہے۔ فرمایا اسرائیل جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے لے، میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یارو کیا محبتیں ہیں اس نبی اور رسول کی ہمارے ساتھ۔ آج امتی ہو کر نبی کا منہ کدھر ہو اور اس کا منہ کدھر ہو، جس نے اس لمحے میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا، اور تکلیف کے جتنے لمحے، مشکلات کے لمحے آئے، اور کل بروز حشر بھی جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب لست و لہا کے جملے سارے نبی بول دیں گے، سارے نبی فرما دیں گے اپنی امتوں سے بھائی ہم نہیں آج یہ کر سکتے، اللہ تو اللہ ہے نا، وہ تو سب کا خالق ہے، آج وہ بڑے جلال میں ہے، لست و لہا۔ یہ خود واقعہ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، لست و لہا، سارے کہہ دیں گے امتوں سے بھائی ہم نہیں کر سکتے، ہم نے جو تمہیں بتانا تھا بتا ہے، اب ہم نہیں کچھ کر سکتے، اللہ بہت جلال میں ہے۔ تمہیں دروازہ ایک بتاتے ہیں، چلتے چلتے آخر میں آ کر دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں گے تو آپ فرما دیں گے انا لہا انا لہا، آ جاؤ ساری امتوں والوں، میں محمد بیٹھا اسی کام کے لیے۔ پھر وہ شفاعت کبریٰ جس کا ذکر کیا جاتا ہے حدیثوں میں، بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں، وہ شفاعت کبریٰ اس وقت ہوگی، اور سر سجدے میں ڈال کے پھر وہاں گڑ گڑا کے روئیں گے اپنے مالک کے آگے، اس نبی اور رسول کی ساری زندگی دنیا میں بھی انہیں کیا تھا؟ نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے، نبی تو ہوتا ہی گناہوں سے پاک ہے، اس کے دامن میں تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو پاک ہے، بائی برتھ پاک ہے۔ کل خطبہ جمعہ میں میں نے تفصیل سے اس بات کو وضاحت سے بیان کر دیا، لیکن وہ جو ساری زندگی آپ نے ساری رات کھڑے ہو کر اور سر سجدوں میں ڈال ڈال کے رو رو کے ایک ہی آواز ہمیں تو ساری روایات میں ملتی ہے،
آپ دعا کا جو آپ کا آخری جو قبولیت کا اہم لمحہ ہوتا تھا اس میں آپ ایک ہی لفظ یاد رکھتے تھے، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ یار کچھ وفاؤں کے بھی تو تقاضے ہیں نا، جس نے ہمارے لیے اتنی صدائیں لگائی ہوں اور اتنے راتیں جاگ کے گزاری ہوں، آج وہی امتی اسی رسول کے فرمان کے الٹ چل پڑے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کہا تھا، اب بھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تیرا دل کہاں گیا؟ ہم نے تو وفائیں کر کر کے یہ حالات کر دی۔ کوئی مائل ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ فرمایا ہے، اس کی طرف سے آواز بولی اقبال نے، صدا اسی کی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ بھائی ہم تو بیٹھے ہیں لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی آ کر ہم سے کرم طلب تو کرے، رحمتوں کے دریا کھول دیں۔ وہ امتی آج اگر جب روگردانی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے، تو کیا اسے وہ بے دلداری نہیں سامنے آ جاتی کہ اس دلدار نے تو کیا محبتیں اور وفائیں نبھا دی، میں نے کتنی کی وفا نبھائی؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سے سوال کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا، اللہ اکبر، جب روح حلق تک جا پہنچے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا اب کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اب کوئی طبیب ہے تیرے پاس، آج ہے کوئی اب تجھ پہ کوئی دم پھونک کرنے والا، آج تجھے ہے کوئی بچانے والا؟ نہ ڈاکٹر بچا پائے گا، نہ کوئی کلام بچا پائے گا، کچھ نہیں بچا پائے گا۔ اب وہ لمحہ ہے، سب عاجز ہو کر بے بسی کے عالم میں بیٹھے اور دعا ایک مالک سے ہی مانگ رہے ہیں، اے اللہ اب تو ہی کرم کر، اب تو ہی رحمت فرما۔ اللہ پھر دکھاتا ہے انسان کو، تو اپنے آپ کو بڑا کچھ کہتا تھا، میں یہ اور مجھے تو بھولا ہوا تھا، اب بتا اب کہاں تیری دولت گئی، کہاں تیرے اختیارات گئے، کہاں تیری وہ بڑکے گئی جو تو لگاتا تھا، اب بتا نا، یہاں روک کے رکھا ہے، میں نہ چاہوں نہ آگے جو گئے نہ پیچھے جو گئے۔ یہ لمحے بڑے تکلیف دہ ہیں، بعض لوگوں کو بڑی تکلیف میں دیکھا، تڑپتے ہوئے بھی دیکھا۔ اللہ ہمیں سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہت وہ تکلیف دہ لمحے ہوتے ہیں، یقین کیجیے۔ ایک دو لمحے ایسے میں نے دیکھے مجھ سے قرآن وہاں نہ پڑھا گیا، یہ اپنی حالت یہ ہو گئی کہ مجھ سے قرآن لفظ ہی نہ نکلے زبان سے۔ میں نے کہا بھائی سارے توبہ کرو، تلاوت کا معاملہ نہیں ہے، اب معافی کا معاملہ ہے، میری زبان ہی رب نے روک دی، قرآن ہی نہیں چل رہا میری زبان پر۔ سارے رب نہ چاہے تو کلام تھوڑا چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا۔ اور میں نے پھر پوچھا ہم سے، میں کہا یار صحیح بتاؤ وجہ کیا ہے؟ اس قدر میں نے یہ بتاؤں گا میں نہیں، ظاہر ہے ہمارے استاد گرامی فرماتے ہوتے تھے کہ امام جو ہوتا ہے اس کا سینہ رازوں کا قبرستان ہونا چاہیے، تبھی وہ امام کہلانے کے لائق ہے، اور وہ باپ کی حیثیت اس کی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سارے راز میرے ساتھ، میری موت کے ساتھ ہی دفن ہوں گے، ساری باتیں جو آپ سب کی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا سچی بتائیے، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں بظاہر آپ کو تو نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن اس کی جو وجہ تھی، انہوں نے کہا جی بس، میں نے کہا کوئی وجہ ایک ایسی ہے جو اللہ اس قدر ناراض ہے، ورنہ مسلمان کا یہ حال نہیں ہو سکتا۔ کہتے جی سود کا کاروبار کرتا تھا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، ہم سب کو جانا ہے، اس کے قریب مت جانا۔ یہ سود، میں آپ کو ایک جملہ بولنے لگا ہوں، شراب بہت بڑی لعنت ہے، ام الخبائث اس کو حدیث میں کہا گیا، لیکن جو شریعت میں، دین میں، قرآن میں اور حدیث میں جو میں نے پڑھا ہے، سود شراب سے بہت بڑا گناہ۔ یقین کریں، یہ میں آپ کو قرآن و حدیث کے سارے مطالعہ کے بعد بتا رہا ہوں۔
شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، برائیوں کی ماں ہے، لیکن اس کے باوجود سود اس سے بہت بری بیماری ہے۔ آج جانتے ہوئے ہم اس گناہ کا، اور اس سے بڑی کیا بات ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، اللہ نے اعلان کا جنگ کا طبل بجا دیا۔ تو یہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان میں ساری زندگی کو اس کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور میں بلانا بھی چاہوں تو وہ بھولتا ہی نہیں ہے مجھ سے واقع۔ اس لیے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا، اب اس پہ نہ کوئی طبیب کا کام چلے گا، نہ کوئی اور بات چلے گی، روح یہاں رکی ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب وہ سمجھ گیا کہ اب جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اب وقت فراق ہے، اب وقت فراق ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے، وہ غالب نے کہا تھا نا، جانتا ہوں زہد و تقویٰ کیا ہے، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کیا جملہ تھا اس کا، یہ آخری اس کی شاعری تھی۔ کہتا زندگی گزار دی لیکن اب احساس ہوا، چلیں اللہ کیا، احساس تو ہو گیا۔ اور پھر کہا کہ کعبے کی طرف لوگوں نے کہا جی اب کعبے کس منہ سے جاؤں اللہ کے سامنے، اتنا گندا ہو کے جاؤں اللہ کے سامنے، اب کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ کہ زندگی ہنسی میں گزار دی لیکن اب ہنسنا بھی چاہتا ہوں تو زبان پر ہنسی آتی نہیں ہے۔ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ بس یہ جب ہم آخری لمحے میں جا کے یہ ہمیں سوچ آئے تو کیوں نہ آج ہی ہم یہ معاملات کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ فرمایا وہ گمان کرے گا کہ وقت رخصت آ گیا، اللہ اکبر، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ یہ اب ذرا لمبی بات ہے، وقت ہو گیا ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔